عظیم عبادت ہے، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ پھر بھی کوشش کریں درود بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی من ہم نبی در حلتا، مہر برج انما شہ سوار لافتہ، پیشوائی انبیاء عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء، عماد الاصفیاء، رکن الاولیاء، یت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین، امام المتقین، اول العابدین، اسد الزاہدین، زین المواحدین، حبن اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، صد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے اور بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ مل کے بلند آواز سے تلاوت کرو۔ ہے اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے؟ پیچھے والوں کی اجازت سے بات شروع کریں جی۔ اب سب سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی۔ ذاکری دعویٰ بالکل نہیں، شاعر گھر سے تعلق ہے۔ میرے بابا جان اعجاز حسین جڑوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی گود کا اثر دیکھنا، جو جوان بیٹھے ہو میری محنت دیکھنا۔ اتنا بولتے ہیں نا تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ چار مصرے پڑھتے ہیں سرکار، ذاکری دعویٰ نہیں، بالکل ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام بالکل اس طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ چار مصرے پڑھتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا، چلنا آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے احمد سجاد جھنوی، میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور بھائی جان یہ فطرت کا تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا۔ آئیں بسم اللہ نبیل بھائی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ہر بندہ ہر بات کا خریدار بن ہی نہیں سکتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کے، احمد سجاد جھنوی قیمت عزداروں ماتمیوں سے زیادہ نہیں مانگتا۔ ہر عزدار دل سے دعا کر دے، وہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ حوالہ مثال کے طور پہ اس مجمع سے کوئی بندہ کھڑا ہو اور مجھ سے سوال کرے، اور بزرگوں سوال وہ ایسا ہو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ اب میرے پاس تو ایک ہی اللہ نبیل بھائی سوال کرنے والے کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے، میرے محترم آپ کے سوال کا مجھے جواب نہیں آتا، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، تھوڑا ٹائم دیں، میں کسی لائبریری میں جا کے، کسی کتب خانے میں جا کے تاریخ کا مطالعہ کر کے حوالہ دیکھ کے آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ حوالہ، میں انسان ہوں، آپ سب انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن چوتھے مصرے میں بات میں نے عام انسان کی نہیں کرنی، بات میں نے اس بادشاہ کی کرنی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ حق بن جائے اس بادشاہ کا واسطہ بولنا، حق نہ بنے اس بادشاہ کا واسطہ چپ رہنا۔ میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ جو ہاتھ پھیل رہا ہے خاص عاشق علی کا، سارے بولو حیدری۔ اللہ اکبر، بسم اللہ جناب، میں نوکر ہو گیا، حد کر دی آپ نے بولنے۔ علی کی عمر علی، بسم اللہ جناب، علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ پریشان نہیں ہونا، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ شہید محسن نقوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ فرماتے تھے بندے جتنے زیادہ ہونا اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، تعداد جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانا نا، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کا یہاں ماحول ہی ایسا ہے 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1.25 لاکھ کی سیٹ سے بیٹھے ہیں آپ۔
بسم اللہ جناب. آپ جی مولا حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو, کہ جب علی نے کہا, اتنا بلند آپ کا عقیدہ ہے, اتنے بلند عقیدے کے ولایت والے علی کے ملنگ مجھے مل گئے, تو آپ کے عقیدے کو دیکھ کے 4 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے. میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. جس بندے کا عقیدہ ہے مسجد جھنوی کے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کر گیا, میچ کر گیا, اس پہ واجب نہیں واجب ہے نوکر کو شاباش دینا. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے, یہ رنگ جس کا عقیدہ میچ کرے اس کا ہاتھ بلند ہوتا نظر آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے بے معنی ہے گر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا. میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے, اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا. اللہ اکبر, اللہ للہ. حیدری جدے اندر علی دا پھیپڑا ٹھیک ہے, ایک بار اچھا بولے حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. میسا بسم اللہ. آپ جی ہیں مولا سلامت رکھے آپ. میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے, اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا, اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا. میں نے سوال کیا پروردگار عالم, تو کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے, تو نے علی کو کعبہ میں بھیجا, تو چاہتا تو علی کو بیت المعمور میں بھی بھیج سکتا تھا. جو جانتے اس بات کو, جیسے کعبہ ہے نا, ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, بزرگوں اس طرح کعبہ سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو. وہ ملائک کا کعبہ ہے, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. میں نے سوال کیا پروردگار عالم, تو چاہتا تو علی کو بیت المعمور میں بھیج سکتا تھا, لیکن تو نے علی کو زمین کے کعبے میں کیوں بھیجا, زمین والے کعبے میں کیوں بھیجا؟ ذات توحید مخاطب ہو کے کہتی ہے مسجد جھنوی بے شک علی بیت المعمور میں آ سکتے تھے, لیکن زمین والے کعبے میں بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے جیسے واجب ہے عبادت میں جلی یاد رہے, جیسے واجب ہے عبادت میں جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے, جیسے میرے قلم نے فیصلہ کیا جیسے واجب ہے. ذات توحید مخاطب ہو کے کہتی ہے مسجد جھنوی علی بیت المعمور میں آ سکتے تھے, لیکن کعبہ میں اس لیے بھیجا ہے جیسے واجب ہے عبادت میں جلی یاد رہے, اس طرح لازم ہے کہ حق کا ولی یاد رہے. اس واسطے احمد میں نے کعبے میں اتارے حیدر, چاہتا یہ ہوں کہ سجدوں میں علی یاد رہے. اللہ اکبر, اللہ للہ. چنگی امامہ دے پتر ہاتھ سے حیدری. اس طرح لازم ہے کہ حق کا ولی یاد رہے, اس واسطے احمد میں نے کعبے میں اتارے حیدر, چاہتا. لطف آ رہا ہے سرکار, نوکری پسند آ رہی ہے؟ پیچھے والے حضرات دعا کرتے رہنا یار میرے لیے. جیسے واجب ہے عبادت میں جلی یاد رہے, اس طرح لازم ہے کہ حق کا ولی یاد رہے. اس واسطے احمد میں نے کعبے میں اتارے حیدر, چاہتا یہ ہوں کہ سجدوں میں علی یاد رہے. چاہتا یہ وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا ہے مسجد جھنوی جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے 21 رمضان پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ علی مجھے نہیں آتا, معذرت کے ساتھ میری کیا مجال, میرے ادراک کی پروازی کہاں, میرے ذہنی بساط کہاں. بزرگوں میں بتاؤں علی کب سے ہے, لیکن جتنے عزادار بیٹھے ہو آپ سب کے رہوار معرفت کو, میں علی کو سمجھنا بندے کے بس کی بات ہی نہیں. علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. آپ سب کے رہوار معرفت کو میں امیز کرنے کے لیے مسجد جھنوی چند مصرے پڑھنے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے, مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے, توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا, اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. بسم اللہ. اب بولے علی والے حیدری, جنہوں نے سرکار محسن نقوی صاحب جیسے لوگوں کو سنا ہے ان کے ہاتھ بلند ہوتے نظر آنے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے, مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے, توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا, اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. میں کہہ رہا ہوں نہ دبا نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں, جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں, اب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں, یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی, تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی, رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا, عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا, خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. اللہ اکبر, سارے بولو حیدر حیدر حیدر. اللہ اکبر, اچھا بولو حیدری. بسم اللہ بسم اللہ جناب. آپ سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو, میں نوکر ہو گیا آپ کا. حسین بادشاہ کسی کا محتاج نہ فرمائے. خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا, کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا, کیا وقت تھا جب ایک علی تھے. سارے اس بات کو جانتے. امام کعبہ جو ہے نا, امام کعبہ وہ پاکستان آئے تھے, عرصے کی بات ہے.
اور پاکستان کی جتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں نا، بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جانا ہے۔ امام کعبہ پاکستان ہے، پاکستان کی جتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں انہوں نے جا کے خطبے دیے، اور بزرگوں حیران میں اس بات سے ہوں، عید کی نمازوں پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے خطبوں پہ رش ہوتا تھا۔ ہر بندہ یوں دوسرے بندے سے کونی مار کے کہتا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے۔ وہ کہہ رہے تھے حج کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، خمس دینا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، بھائی چارے سے رہنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے کہتا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے۔ مولوی مجھے تیرے اندر کے بغض کی سمجھ ہی نہیں آئی، جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے، جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، علی کے نوکر مجھے مل گئے، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں یہاں تک آ گیا۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہے یا رسول اللہ۔ جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے، جو کعبے میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھے رہیں السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ کریں نوکری شروع، ہے نا اجازت؟ تھکے تو نہیں بیٹھے یار؟ ہو لے چلو پھر کر لیتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ بسم اللہ، کریں شروع جی اجازت سے۔ تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا یار۔ اب ساتھ دیا ہے، پہلے تو داد دیتے نہ ہو، اب داد دے کے آپ پھنس گئے ہیں، اب مجھے دینی پڑے گی۔ اب میرا ساتھ دیا تو چھیڑا تو چھوڑنا نہیں۔ جو بات یاد ہے نا، جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے، جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں مانتا۔ سارے اعتبار کو جانتے، چار دیواریں ہیں نا کعبہ کی، مربع شکل میں ہے کعبہ، 1 2 3 4۔ بزرگوں تین کی تین دیواریں بالکل ٹھیک، ایک دیوار میں دراڑ۔ بچہ ساتھ تو پوچھ سکتے ہیں نا، پاپا جی تین دیواریں ٹھیک ہیں، ایک دیوار میں دراڑ کیوں ہے، ایک دیوار میں لکیر کیوں ہے؟ عزادارو، اگر اس کا باپ حلالی ہوا تو بچے کو کہے گا بیٹا یہ علی کی پاک اماں کے قدموں کی دی ہوئی خیرات ہے، بیٹا ہزار ہاں کوششیں کرتے رہے یہ دراڑ چھپانے کے لیے، کس طریقے یہ دراڑ کا نشان مٹے، یہ دراڑ کا نشان مٹے، یہ دراڑ کا نشان مٹے، پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات ڈالر یورو پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہوا، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے۔ مستری مزدور جب بھی کعبے کی تعمیر مکمل کر کے ہٹتے ہیں، پھر لکیر، پھر نشان، پھر دراڑ، پھر نہیں مٹ سکتی تجھ سے جب ساری دنیا کی طاقتیں مل کے ایک علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، مولوی تو علی کی غدیر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر، جڑے بول سکتے ہو
حیدری. جب ساری دنیا کی بسملہ طاقتیں مل کے ایک علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے تو اس کی غدیر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ بہت بڑا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اتنی قیمتی بات ہے. اس جملے پہ میرے نام کے جشن ہو گئے. 13 رجب المرجب تھی. کعبے میں علی کا نزول ہوا. منظر کیا تھا؟ حالات کیسے تھے؟ نبی نے علی کو اٹھایا, گھر لے کر آئے, ہاتھ سے تیار کردہ جھولے میں علی کو سلایا. حالت کیا تھی بزرگوں؟ محمد ڈوری ہلا رہے تھے, لوری سنا رہے تھے, ڈوری ہلا رہے تھے, لوری سنا رہے تھے, ڈوری ہلا رہے تھے, لوری سنا رہے تھے, ڈوری ہلا رہے تھے, لوری سنا رہے تھے. مسکرا کے کہہ رہے تھے یا علی انت منی وانا منکا, اینک اینی قلبک قلبی وجھک وجھی راسک راسی دعوک دوئی محبک محبی دمک دمی لحمک لحمی. میری صحت ویکھنا تے میرا زور بھی ویکھنا. یا علی انت منی وانا منکا, اینک اینی قلبک قلبی وجھک وجھی راسک راسی دعوک دوئی محبک محبی دمک دمی لحمک لحمی. یا علی انت منی وانا منکا, یا علی تیرا سر میرا سر, میرا سر تیرا سر, تیرا چہرہ میرا چہرہ, میرا چہرہ تیرا چہرہ, تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, میرے ہاتھ تیرے ہاتھ, تیرا دل میرا دل, میرا دل تیرا دل, تیری زبان میری زبان, میری زبان تیری زبان, تیری آنکھیں میری آنکھیں, میری آنکھیں تیری آنکھیں, تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, میرے ہاتھ تیرے ہاتھ, تیرا لہو میرا لہو, میرا لہو تیرا لہو. یا علی انت منی وانا منکا, یا علی تیرا سر میرا سر, میرا سر تیرا سر, تیرا چہرہ میرا چہرہ, میرا چہرہ تیرا چہرہ, تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, میرے ہاتھ تیرے ہاتھ, تیرا دل میرا دل, میرا دل تیرا دل, تیری زبان میری زبان, میری زبان تیری زبان, تیری آنکھیں میری آنکھیں, میری آنکھیں تیری آنکھیں. یا علی تیرا لہو میرا لہو, میرا لہو تیرا لہو. یا علی انت منی وانا منکا, یا علی تو میں تو تم. اللہ اکبر. اس آخری حلالی کو میرا سلام جو علی بادشاہ کو سلام کر رہے ہیں. یا علی تو, بسم اللہ جناب. یا علی تو میں تو. یا علی تیرا سر میرا سر, میرا سر تیرا سر, تیرا چہرہ میرا چہرہ, میرا چہرہ تیرا چہرہ, تیری آنکھیں میری آنکھیں, میری آنکھیں تیری آنکھیں. یا علی تیرا لہو میرا لہو, میرا لہو تیرا لہو. یا علی انت منی وانا منکا, یا علی تو میں تو, تو میں تو, تو میں تو. جب رسول نے یہ جملہ کہا نا یا علی تو میں تو, فنزل جبرائیل علی العرش, جبرائیل نازل ہوا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سونا اللہ کہہ رہے خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا. جیے یار, سلامت رہو یار, آباد رہو. جڑے بول سکتے اس سے بولو حیدری. اللہ کہہ رہے بسم اللہ جناب, نوکر ہو گیا آپ کا, خرچہ سارا میرا. بسم اللہ جوان بھی آپ جی, خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا, خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا, خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا. رسول فرماتے جبرائیل جا اللہ سے کہے اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب میں نے علی کو لوری دے دی ہے, اب علی میں ہے میں علی ہوں, علی میں ہے میں علی ہوں, علی میں ہے میں علی ہوں, علی میں ہے میں علی ہوں. جبرائیل گئے واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے پریشان ہونے والی بات نہیں, لوری دے دیے تو کیا ہو گیا, ڈوری ہلا دیے تو کیا ہو گیا, اللہ کا حکم ہے پھر سے ڈوری ہلا, پھر سے لوری سنا. مسکرا کے علی کی طرف دے کے کہا یا علی اللہ کہہ رہے تیری آنکھیں عین اللہ, تیرا چہرہ وجہ اللہ, تیرے ہاتھ ید اللہ اکبر. اس بولتے ہوئے مجمع کو میرا سلام ہے, آپ کے معیار سماعت کو میں سلام کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے تیری آنکھیں عین اللہ, تیرا چہرہ وجہ اللہ, تیرے ہاتھ ید اللہ, دل قلب اللہ, تو پورا ولی اللہ, تو پورا ولی اللہ, تو پورا ولی اللہ. اب لوری سناتے وقت نا بزرگوں بات کا تعلق لطف سے ہے, لوری سناتے وقت, ڈوری ہلاتے وقت رسول خدا رک گئے, رک کے علی سے کہا یا علی میری جان, یا علی کل ایمان, یا علی, یا بسم اللہ آپ سلامت رہے, جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں, میری جان یا علی کل ایمان, یا علی, یا علی یہ کام تو کر. فرمائے رسول خدا یا علی جھولے میں قرآن تو سنا, جھولے میں قرآن تو سنا, جھولے میں قرآن تو سنا, جھولے میں قرآن تو سنا. علی کے لب ہلے, ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جھولے میں قرآن پڑھنا مجھے علی کے لیے مشکل بات نہیں, یا رسول اللہ میرے قرآن پڑھنے سے آپ کے کیا فائدہ ہوگا, جھولے میں قرآن پڑھ دوں کوئی مشکل بات نہیں, لیکن یا رسول اللہ میرے قرآن پڑھنے سے آپ کے کیا فائدہ ہوگا. رسول فرماتے یا علی فائدہ بہت بڑا ہو جائے گا, قرآن سنا اور ایک کام کر, کیا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر, معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر, ماں باپ کے فقار کی برہان نشر کر, پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر, پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر, شالی انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر, کیا بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا, کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. اللہ اکبر, بسم اللہ. حیدری, بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا, کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. بس ہو گیا میرے حصے کا فضائل, 2 جملے مصائب کے, وہ بیبیاں راضی ہو جائیں جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں. بسم اللہ, آپ کی حیا پہ جوانی قربان کروں میں, وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے نہ ہماری خطابتیں, تو شام سے آتی ہے وہ خود عالم ہے غیر مولما ہے, اس نے ہمیں سن کے کرنا ہی کیا ہے. لاکھوں کا بھی مجمع ہو نا, بندے ذاکر کو سننے آتے ہیں, جو پردے میں تشریف فرمائے وہ ہمیں نہیں سننے آتی, وہ تمہاری حیا سننے آتی ہے.
बीबी बस यही सुनने आती है, कब जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और उछड़ कैसे गई। मौला के एक बहुत बड़े जाकर गुजरे, सुल्तान जाकिरीन बाबा साबर हुसैन शाह बेहल वाले। लाहौर में उन्होंने एक जुमला पढ़ा, फिर दोबारा लाहौर वालों ने जुमला पढ़ने नहीं दिया। उनका जुमला पढ़ना था, बुजुर्ग बेहोश हो गए, जवानों को गशा गया। जुमला कौन सा था? वो कहते दुनिया वालों हम सादात को ना, सैयदों को, ये हाथ मांग के कह रहा हूँ, जितने सैयद इस मजमे में बैठे हो ना, लाजमी हाय करना। घर वाले की हाय ना निकले, बाहर वाले की हाय नहीं निकलती। वो कहते दुनिया वालों सादात को एक दुख खा गया। कौन सा? वो कहते हमें दुख इसी बात का है, जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वो हुसैन हो गया। मर जाऊं मैं, मर जाए सारी शिया को, फिर भी अगली बात का हक अदा नहीं होता। वो कहते जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चौधर के ज़ैनब चली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह है करना। जो जवान बैठे हो, सीना या सर प्यारा न करना, हुसैन का मातम करना, तुम्हारे मजहब में मातम जायज है। जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। 36 शहरों से गुजरी है मेरी आका ज़ादी। एक शहर आया बाल बक, जिसे मेरी मुर्शदजादी ने बद्दुआ दी है। आज भी बाल बक में सब्जा नहीं उगता, मेरी बीबी के बद्दुआ है। पूछा गया मेरी आकाज़ादी से, किसी ने पूछा बीबी गुजरे 36 शहरों से हो, बद्दुआ इस बाल बक क्यों दी? चेहरे पे मातम करके बीबी कहती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह सीने पे हाथ मार ला, जिदा हाथ आजाद एक बारी सीने दे मारो, जेड़े हुसैन दे मातम बैठ। ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। जितने अज़ादार बैठे उस बात का वजन करना, अली गैरतमंद कितना बड़ा है और अली बादशाह को सिला क्या मिला है। जो बुजुर्ग बैठे मेरी बात की तस्दीक करना, तारीख इस बात की गवाह है। जब मरहब मारा गया ना तो इसकी कनीज जो है बुजुर्गो रोती रोती इसकी बहन के पास आई। मरहब की बहन की कनीज रोती रोती इसकी बहन के पास आई, रो के कहती है बहन अपने भाइयों के लाशों पे बहन करके रो ले, तेरे भाई मारे गए हैं। उधर अली बादशाह मरहब की लाश के पास खड़े थे, लाशों के पास अली बादशाह खड़े थे ताकि कोई लाश न लूटे, न लाश को पामाल करे। मरहब की बहन ने आने कोई लाश न लूटे, न लाश को पामाल करे। मरहब की बहन दौड़ती दौड़ती मरहब के लाशे पे आई, मरहब का लाशा देखा, रोई नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान से कहती है बेशक मुझे तुझ पर बड़ा मान था, तेरे मरने पे सारी जिंदगी रोती, सारी जिंदगी बहन करती, लेकिन अब नहीं रोऊंगी। क्यों? तुझे मारने वाला कोई बड़ा गैरतमंद है। ओए देख उसने न तेरी लाश लूटी है न लाश को पामाल किया, और तुझे मारने वाला इतना गैरतमंद है तेरी लाश पे चादर दे गया। ओ अली की शरीफ बेटियों की चादरों के लुटने पे रोने वालों, एक मुसलमान दौड़ता दौड़ता आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया मरहब की बहन की चादर की जानिब। अली बादशाह दौड़ते दौड़ते इसके करीब आए, इसके गिरेबान में हाथ डाला, ये कहता या अली लूटने दे चादर, ये काफिर की बहन है, अब तो बेवारिस भी हो चुकी है, इसके भाई मारे जा चुके हैं, कौन रोकेगा मुझे? कायनात में गैरत तकसीम करने वाले अली की आंखें न रही, बुजुर्गों को सावन के बादल बन गए, रोके अली कहते हैं बेहया तुझे किसने कहा है जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें लूट ली जानी चाहिए। और ज़दारो ये तो था अली का दस्तूर। इतने शरीफ और गैरतमंद अली की बेटियां जब शाम के बाजार से गुजरी, शाम के बाजार में मुसलमानों के घर का जो भी दरवाजा खुलता था, जिससे भी अली की बेटियां गुजरती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई खोलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंकता, कोई नेज़े की नोक से अली के एहसानात का बदला देता, और हंस हंस के कहते थे मारो जिससे चलना नहीं आता, ये अली की बड़ी बेटी है और ये अब्बास की मुर्शदजादी है। आज़ादारों आखिरी मेरा जुमला मैं सलाम पे करता। बीबी के गुजर जाने के 6 महीने बाद, हौसला रखना, बीबी के गुजर जाने के 6 बीबी या मुन मौत दे ये न सारे नुहायदी खैरात थे। बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर तिजारत के लिए शाम के बाजार से गुजरा। उसने शाम की बाजार की दीवारों पे लहू के दाग और छींटे देखे। एक शामी का हाथ पकड़ के कहते हैं कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है जमीन पे टक्कर मार के शामी कहते हैं ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी थी। इन बेगैरतों ने, इतने ताजियां ने इतने पत्थर उन सैयदजादियों पे बरसाए, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू